جو شخص صبح کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بدترین انسان تھا، کیسے وہ رات ہونے سے پہلے اسی امت کا سب سے نیک شخص بن گیا۔ اس دلچسپ واقعے کا ذکر کرنے سے پہلے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 36 کا کچھ مختصر سا احوال آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں۔ سورہ مدثر کی گزشتہ آیات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھے۔ آپ کی قوم چونکہ جفاکار تھی، بت پرستی اور درگاہ پرستی اس کا دین تھا، باپ دادا کی روش اس کی دلیل تھی، غرور و تکبر اور حمیت و انکار اس کا اخلاق تھا۔ اس کے علاوہ وہ جزیرہ عرب میں دینی پیشوائی کے صدر نشین تھے، اس کے اصل مرکز پر قابض اور اس کے وجود کے نگہبان تھے۔ اس لیے اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ بعثت کے بعد 3 سال تک خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد اگرچہ کہ دعوت و تبلیغ کا اعلانیہ حکم نہیں آیا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چپ کے بت پرستی سے منع کرتے اور سمجھاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ابتدا میں ایمان لانے والوں کو مومن یا مسلم کے بجائے مصدق کہتے تھے، یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کرتے تھے۔ دعوت کیا تھی؟ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کی رسالت کی گواہی دینا۔ نمبر 3، جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائیں وہ دوسروں کو شرک کی تاریکی سے نکالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں پیش نظر تھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض اسی قدر ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف تبلیغ و دعوت پر اکتفا فرمائیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود سلامت رہ کر عرب اور نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو فروغ اسلام سے منور کر دینا تھا۔ اس لیے نہایت تدبیر اور تدریج سے کام لینا پڑا۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ پرخطر راز پہلے کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے لیے صرف وہ لوگ انتخاب کیے جا سکتے تھے جو فیض یاب صحبت رہ چکے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور حرکات و سکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو پہلے تجربوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو برسوں سے فیض یاب خدمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں دعوت دی اور سب کے سب سنتے ہی ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا، اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھے۔ ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد مخدومی، ان کی بیوی ام سلمہ، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی ام الفضل لبابہ کبرا بنت حارث حلالیہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی
حضرت اسما ارکم بن ابی الارکم مخزومی، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد المناف، سعید بن زید عدوی اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب عدویہ، اور خباب بن اروت تمیمی، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسما بنت امیس، خالد بن سعید بن عاص اموی، ان کی بیوی امیہ بنت خلف اور ان کے بھائی عمر بن سعد بن عاص، حاتب بن حارث جامی، ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہ بنت یسار اور ان کے ایک اور بھائی معمر بن حارث، مطلب بن اظہر ظاہری اور ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف اور نعیم بن عبداللہ بن نحام عدوی رضی اللہ عنہم مسلمان ہوئے۔ یہ سب قبیلہ قریش کے مختلف خاندانوں اور شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کے باہر سے جو لوگ پہلے اسلام لائے ان میں سر فہرست یہ ہیں: ام ایمن برقہ حبشیہ، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود بزلی، مسعود بن ربیعہ قاری، عبداللہ بن جہش اسدی، ان کے بھائی احمد بن جہش، بلال بن رباح حبشی، صہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر عنسی، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ، اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم۔ خفیہ 3 سالہ تبلیغ کے دوران جن لوگوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت بلال بن رباح، حضرت خباب بن ارت، حضرت یاسر بن عامر، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب بن سنان اور حضرت سمیہ بنت سلم رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ یہ سب سابقین اولین کے لقب سے معروف ہیں۔ تلاش و جستجو سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ اسلام کی طرف سبقت کرنے کے وصف سے موصوف کیے گئے ہیں ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کر 130 تک پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ بات پورے تیقن کے ساتھ نہیں معلوم ہو سکی کہ یہ سب کھلی دعوت و تبلیغ سے پہلے اسلام لائے یا بعض لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے تھے۔ اس 3 سالہ دور میں نماز بھی مسلمان کسی گھاٹی میں چھپ کر ادا کرتے۔ انہی ایام میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک درہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاقاً ابو طالب وہاں آئے اور نماز ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والدین پر اپنے اسلام قبول کرنے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہی اللہ کا دین ہے اور اس کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کو اس دین کو قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنا آبائی دین نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ابو طالب نے یہ بھی کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اپنے فرزند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی تلقین کی۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ خفیہ طور پر جاری رہا۔ تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن کچھ مسلمان جن میں حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم شامل تھے، مکہ سے کچھ دور ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ کچھ کافر وہاں پہنچے اور ان سب کو نماز پڑھتے دیکھ کر مذاق اڑانے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 19 سالہ نوجوان تھے جنہوں نے کافروں کے مذاق سے تنگ آ کر سامنے پڑے اونٹ کے ڈھانچے کی ایک ہڈی اٹھائی اور بنی تیم کے عبداللہ بن خطل کے سر پر اپنی پوری طاقت سے دے مارا، جو کہ سب سے آگے تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کافر کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ اسلام کی حمایت میں پہلی ضرب تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بعد میں فاتح ایران بنے۔ ناظرین گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 36 کا اختتام ہوا چاہتا ہے، تو اب چلتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، میری امت کا سب سے بدترین شخص کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل صبح جو شخص تمہیں سب سے پہلے نظر آئے وہ آپ کی امت کا بدترین انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح جیسے ہی گھر سے باہر تشریف لائے، ایک شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے ہوئے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا، اچھا تو یہ ہے میری امت کا سب سے برا انسان۔ پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے اور کہا، یا اللہ، میری امت کا سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ اسے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شام کو جو شخص سب سے پہلے آپ سے ملے
وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کا انتظار کرنے لگے کہ اچانک ان کی نظر صبح والے بدترین انسان پر پڑی۔ یہ وہی شخص جو صبح ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، یا اللہ، یا رب کریم، یہ کیا ماجرا ہے؟ جو شخص بدترین تھا وہی سب سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صبح جب یہ شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے جنگل کی طرف نکلا تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا، ابا، کیا اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، ہاں بیٹا، یہ پہاڑ جنگل سے بھی بڑے ہیں۔ بیٹا بولا، ابا، ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی شے ہے؟ وہ بولا، ہاں بیٹا، یہ آسمان پہاڑوں سے بھی بہت بڑا، بہت وسیع و عریض ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا، اس آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ نے ایک سرد آہ بھری اور دکھ بھری آواز میں بولا، ہاں بیٹا، اس آسمان سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ بیٹے نے کہا، ابا، تیرے گناہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی اور بولا، ہاں بیٹا، تیرے باپ کے گناہوں سے بہت بہت بڑی میرے رب کی رحمت اور اس کی مغفرت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، مجھے اس شخص کا اعتراف گناہ اور ندامت اس قدر پسند آیا کہ میں نے اس بدترین شخص کو تیری امت کا بہترین انسان بنا دیا۔ میں نے اس کے تمام گناہ نہ صرف معاف کر دیے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ بے شک اپنے رب کے سامنے رونا اور اعتراف گناہ کرنا، عاجزی سے اس کے سامنے خود کو جھکا دینا بہت بڑا عمل ہے۔